ہیلو اینڈ ویلکم. امیج ایک مشہور کلودنگ برانڈ ہے فار لیڈیز اور اس نے بڑی تیزی سے اپنے لیے مارکیٹ میں جگہ بنائی ہے. امیج پاکستان اسٹاک مارکیٹ پہ لسٹڈ بھی ہے اور کمپنی کے چیف ایگزیکٹو اسد احمد آج ہمارے مہمان ہیں. ان کو ویلکم کرتے ہیں. اسد صاحب ویلکم ٹو نقطہ. السلام علیکم شجاع صاحب, تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ہیئر. تھینک یو فار جوائننگ اس. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ میں امیج کے بارے میں تو بات کروں گا لیکن آپ کی گروپ آف کمپنیز ہے تو ذرا اپنے گروپ کے بارے میں بتائیے. شجاع صاحب مینلی تو جو فوکس ہے وہ امیج پاکستان لمیٹڈ پہ ہے. اس کے علاوہ اس سے جو سینرجی ہم ڈرائیو کرتے ہیں اس میں ہم نے ایک فیشن کالج اسٹیبلش کیا ہے جس کو میں آپ کو اگر موقع ملے گا تو اس بارے میں تھوڑی سی آگاہی دوں گا. اس کے علاوہ ہم ریئل اسٹیٹ میں ہیں اور فائنینشیل سروسز میں ہیں اور ایک پی ایس او کے پیٹرول پمپس بھی رن کرتے ہیں کراچی میں. اچھا اوکے. اور لیکن فلیگ شپ آپ کا جو بزنس ہے دیٹ از امیج پاکستان. امیج پاکستان لمیٹڈ. جی اوکے. تو یہ کمپنی کب فارم ہوئی تھی اور یہ جو آپ نے برانڈ ڈیولپ کیا تھا تھوڑا اس کی مجھے بتائیے اسٹوری. یہ امیج برانڈ تو 1993 میں الحمدللہ ہم نے اسٹیبلش کیا تھا اور کراچی سے شروع کیا. کراچی سائٹ میں اس کا یونٹ ہے جس میں ہم ایمبرائڈرڈ فیبرک بناتے تھے, شفلی ایمبرائڈری جس کو کہتے ہیں. یعنی وہ اس وقت جو دور تھا وہ اتنا چائنیز امپیکٹ نہیں تھا دنیا میں جتنا آج ہے. تو سوئس اکوپمنٹ ہوتا تھا, ویری ایکسپینسو, اور ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تھی, پنچنگ کے لیے بھی لوگ نہیں ملتے تھے, تو وہ سارا کام سوئٹزرلینڈ میں کرانا پڑتا تھا. اور اس ایج فیکٹر کے ساتھ یعنی اس زمانے میں جو مال بکتا تھا وہ تھان پہ بکتا تھا, یعنی فیبرک آن رول ہوتا تھا جس کو آپ 2.5 میٹر 3 میٹر کے حساب سے وہ پرٹیکولر لیڈی اپنی جو بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی تھی وہ کٹ کر کے پرچیز کر لیتے تھے اور پھر وہ ٹیلر کے پاس جا کے اسٹیچنگ کرائیں, ایکسیسریز آگزیلریز دیں اور اس کے ساتھ سلسلہ چلے. 2015-16 میں جب میرے بچوں نے جوائن کیا بزنس تو انہوں نے کہا کہ ہم ہائی اسٹریٹ ریٹیل پہ کیوں نہیں جاتے, وائی ڈونٹ وی میک سچ اے نائس فیبرک, یعنی ون آف دی فائنسٹ پروڈیوسرز آف ایمبرائڈرڈ فیبرک ان پاکستان. تو اس کو اسکیلیبل کرتے ہیں اور لیٹس بلڈ اے برانڈ. دیٹ واز دی یو کین سے واٹر شیڈ ڈیسیشن. اور وہ ہم نے 2016-17 میں اگریسولی ریٹیل میں ایکسپینڈ کیا اور ساتھ ساتھ جو ریڈی ٹو ویئر لیڈیز گارمنٹس ہیں ان کو لانچ کیا. وہ اللہ کے فضل سے اللہ نے ہاتھ پکڑا اور وہ بہت تیزی کے ساتھ, کیونکہ اس کی اسٹائلنگ, ڈیزائننگ, کریٹیوٹی الحمدللہ ایسی تھی کہ وہ مارکیٹ میں بہت لوگوں کو پسند آئی. اور پھر دیکھتے دیکھتے یعنی ہمیں خود بھی نہیں پتا کہ کس طرح سے گروتھ ہوئی, اور اباؤٹ کیومولیٹیو ایوریج گروتھ ریٹ جو ہے اوور اے پیریڈ آف 5 years از اباؤٹ 59%, وچ واز انبیلیویبل. اینڈ دس انکلوڈز پیریڈ آف کووڈ انکلوڈنگ کہ 2020 اور 2021 میں جب لوگوں کے بزنسز ڈکلائن میں تھے, یا 22-23 میں اکنامک کانٹریکشن ہو رہی تھی ملک میں, تو الحمدللہ وی ور گروئنگ آن این ایوریج آف 59% ڈیورنگ the last 5 years. صحیح ہے. اچھا تو یعنی کہ فیملی اون بزنس ہے اور پھر آپ کے بچوں نے آ کے یہ نیا کانسیپٹ شروع کیا جو آپ بتا رہے ہیں. انہوں نے آ کے مجھے تقویت دی, انہوں نے کہا کہ یو میک سچ اے بیوٹیفل فیبرک, وائی ناٹ اسکیل اٹ اپ اینڈ وی شوڈ بی ون آف دی لیڈنگ ہائی اسٹریٹ ریٹیل فیشن برانڈ. تو وہاں سے میں نے پک کیا اس آئیڈیا کو, اور پھر اصل میں اس بزنس کے یہ کن بچوں نے آپ کو یہ مشورہ دیا؟ یہ میری وائف ایک خاص کر کے اس کی ڈیزائننگ سینس اور جو استھیٹکس ہیں وہ بڑی ہی یعنی سمجھ لیں کہ امیج میں ان کا بہت بڑا رول ہے. اور پھر میری 2 بیٹیاں ہیں, انہوں نے اس میں مزید اس کو پش کیا. اب نیا دور ہے تو نئی سارٹ ہے مارکیٹنگ کی, ای کامرس پلیٹ فارم کی, اسٹائلنگ کی, ڈیزائننگ کی, کیونکہ وہ ماشاء اللہ سے پڑھی لکھی ہیں, اس معاملے میں دنیا دیکھی ہوئی ہیں اور فورن کوالیفائڈ ہیں. تو ان کو ایک ایکسپوجر تھا اس مارکیٹ کا جو یہاں کی ہم کہہ لیں نیش مارکیٹ ہے. یعنی دوز who would like to wear زارا بٹ زارا از ناٹ میڈ ان پاکستان. تو وہ جب باہر جاتے ہیں تو پرچیز کرتے ہیں. انہوں نے کہا زارا کی اگر ہم کوالٹی اپنے ملک میں کیوں نہیں دے سکتے, وی ہیو آل دی فیسلٹیز, کاٹن گروئنگ ایریا ہے, زبردست کاٹن بنتی ہے, زبردست اسٹیبل کاٹن ہوتی ہے, لانگ اسٹیبل ہوتا ہے, وائٹ ہوتی ہے, اچھے یہاں پر اسپنرز ہیں, اچھے ویورز ہیں. جو کمی ہے وہ ویلیو ایڈیشن کی ہے. تو اب ویسے آپ کی کمپنی اب بیکورڈ انٹیگریٹڈ ہے, یعنی کہ آپ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ود گرے فیبرک. اوکے. اور گرے فیبرک کو لے کر ہم اس کی پروسیسنگ کراتے ہیں
اور پروسیسنگ کو پھر فردر ویلیو ایڈیشن کی طرف لے جاتے ہیں اور ویلیو ایڈیشن کر کے اس کی پراپرلی اسٹچنگ کر کے ریڈی کٹ ٹو پیک تک کر کے اس کو اپنی ریٹیل آؤٹلیٹس کے تھرو آل اوور پاکستان سیل کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ایک مضبوط پلیٹ فارم ہے وہ ای کامرس کا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب کمبائن ہوتی ہیں تو پھر ایک آپ کے پاس انلمیٹڈ اسکیلیبلٹی آ جاتی ہے. آپ کا جو بزنس ہے اس میں کس سائڈ پہ فوکس زیادہ ہے؟ کیا ان اسٹچ کی سیل زیادہ ہے یا اسٹچ کی سیل زیادہ ہے؟ دیکھیے اس چیز میں ریشو بھی آپ کو بتا دیتا ہوں, لیکن جو سیزنیلٹی ہے نا وہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. یعنی یہ کہ سارا سال آپ ریڈی ٹو ویئر تو بیچتے ہی بیچتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں چونکہ سمر 8 مہینے گرمی رہتی ہے ملک میں, تو مڈ فیب سے سیزن ٹیک آف کرتا ہے. اچھا اب جو ایک سائیکل ہے رمضان کا 30 سال کا, تو وہ بھی پیچھے کی طرف آ رہا ہے. وہ پہلے مئی میں تھا, پھر آہستہ آہستہ 10 دن کر کے وہ اب اس سال ونٹرس کی طرف آ رہا ہے. تو اس میں بے تحاشا بائنگ ہوتی ہے, یعنی میکسیمائزڈ اگر آپ سیل کو کرتے ہیں تو وہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے. وہ ویسے ہی بابرکت ہوتا ہے, اور ہمارے بزنس کے لیے تو اس میں سمجھ لیں وہ ایڈیشنل ایک فیکٹر پلے کرتا ہے, کیونکہ میکسیمم بائنگ عید فیسٹیوٹی کے ریفرنس سے بہت زیادہ ہوتی ہے. صحیح ہے. اب اس میں ہم نے بہتر یہ اپنے آپ کو سمجھا کہ دونوں طرح کے بائرز ہوتے ہیں, کیونکہ جو ینگ جنریشن ہے اس نے تو ٹیلر دیکھا ہی نہیں ہے, نہ وہ ٹیلر کو پہچانتی ہے, نہ وہ ٹیلر کی طرف جانا چاہتی ہے. اس کو آج شام کو کہیں افطار پارٹی پہ جانا ہے اور اس نے ایز یوزول وارڈروب کھولی اور کہا کہ میرے پاس تو پہننے کو کچھ نہیں, جبکہ بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد سیدھا اسٹور کو ہٹ کیا, وہاں سے 2-5 اپنی مطلب کی شرٹس یا کرتی انہوں نے پرچیز کیا, اور شام کو وہ اس کو پہن کے وہ موجود ہیں وہاں پہ. اب اگر یہی چیز ہم پرانی جنریشن کے ریفرنس سے بات کریں تو وہ آج بھی ان اسٹچ فیبرک کو پسند کرتے ہیں, آج بھی وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو اپنی میجرمنٹ کے حساب سے اسٹچ کرائیں, اور وہ دے ڈو ناٹ, ان کو کوئی بودریشن نہیں لگتی کہ ہم ٹیلر کے پاس جائیں گے یا اس کی ایکسیسریز آکسیلریز اگر کچھ لینی ہے, چونکہ اب تو ساری وہ ہم اسی پیکٹ میں پرووائڈ کر دیتے ہیں. یعنی شرٹ, دوپٹہ, اس کی پینٹ, اس کی لیسز, ساری ایکسیسریز ان ون پیک اویلیبل ہوتی ہیں. تو مارکیٹنگ کا نام تو کنوینئنس ہے, تو وہ ان کو کنوینئنس وہاں ملتی ہے, وہ جا کے اسٹچ کرنے کے لیے دے دیتے ہیں. دے آر فائن ود دیٹ بیکاز دے تھنک کہ وہ اگر ان کی میڈ ٹو آرڈر یا ٹیلر میڈ ہوگا تو وہ ان کو اچھی فٹ آئے گی اور وہ اس میں خوبصورت زیادہ نظر آئیں گے. اچھا, جو آپ نے جب اسٹارٹ کیا 90s کی بہت پرانی بات ہے, تو جب سے لے کے اب تک ہم نے دیکھا پاکستان کے جو حالات, جس طرح سے اکنامک حالات کی بات کی جا رہی ہے, جو چینج ہوتے ہیں نا, پھر ایک ہوتا ہے افورڈیبلٹی کا بڑا امپورٹنٹ فیکٹر. تو اس وقت کیا حالات تھے, اور اب جو ہم کو پتہ ہے کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے, تو آپ کے جو اب یہ برانڈ ہے یہ کون سے کلاس کو کیٹر کرتا ہے؟ میں اس میں شجاع صاحب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان میں بے تحاشا پیسہ ہے, چاہے وہ ایگریرین اکانومی کا جنریٹڈ ہو, یعنی ہماری کچھ آؤٹلیٹس ایسی جگہ پہ ہیں جو کہ کیش کراپ بیلٹ ہے. اس میں ملتان ہو گیا فار ایگزامپل, دیر از ہیوج منی اویلیبل دیئر. یہ صرف متھ ہے کہ اربن سٹیز یعنی جو پاکستان کے بڑے 10 شہر ہیں اس میں سب سے زیادہ سیل اوبویسلی KLI میں ہوتی ہے, یعنی کراچی, لاہور, اسلام آباد, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے بعد بھی پاکستان کا بیشتر حصہ جہاں پر اچھی کیش کراپس ہیں, جہاں پر اچھی پروڈکٹیوٹی ہے ویزاوی ایگریکلچر, یا اب نئے دور میں جہاں IT کے 2.5 ملین جو بچے ہیں فری لانسنگ کا کام کر رہے ہیں, وہ شیخوپورہ میں بھی بیٹھ کے کر رہے ہیں, وہ رحیم یار خان میں بھی ہیں, وہ پاکستان کے ہر حصے, ہر شہر میں موجود ہیں. تو دے جنریٹ سبسٹینشیل انکم. ایشو صرف اتنا ہے کہ اگر آپ نے ایسی پروڈکٹ بنائی ہو جس کی لوگوں کو چاہ ہو اور جو ویلیو فار منی ہو, تو کسی بھی حالات میں نہیں سمجھتا ہوں مجھے اس پچھلے 1993 سے لے کے 2025-32 سال میں کبھی ڈیفیکلٹی ہوئی ہے وہ بائر ڈھونڈنے کے لیے کہ جن کے لیے افورڈیبلٹی نہ ہو. ایک حصہ یہ ہے اس آپ کے سوال کے جواب میں. دوسرا حصہ یہ ہے کہ اوبویسلی وی آر این ایکسپینسو پروڈکٹ, کیونکہ ہم ایک نیش مارکیٹ کو کیٹر کرتے ہیں, ہائی کوالٹی فیبرک یوز کرتے ہیں, نیور کمپرومائزڈ آن کوالٹی, پھر اس میں بے تحاشا ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں, اور ایسی الحمدللہ اسٹائلنگ ڈیزائننگ کرتے ہیں جو کہ ہماری اس نیش مارکیٹ کو پسند ہے. اس کے لیے وہ اس کے 2-4 ہزار روپے ایکسٹرا دینے کو تیار ہے. اب اگر آپ چلے جاتے ہیں
جس کو کہتے ہیں کہ آپ رن آف دی مل آئٹم بناتے ہیں, ایک پرنٹڈ شرٹ بناتے ہیں, وہ پاکستان میں ہزاروں بنانے والے ہیں. تو میری پرنٹڈ شرٹ میں یا آپ کی بنائی ہوئی شرٹ میں ایک مارجنل ڈفرینس ہوتا ہے. یعنی یا تو ڈفرینس بے تحاشا ہو کہ جی آپ نے جو ڈیزائن کریٹ کیا وہ واو ایسا آؤٹ اسٹینڈنگ ہے کہ ایسا پرنٹ کوئی بنا نہیں سکتا. یہ بہت مشکل ہے کیونکہ پرنٹ اور خاص کر کے روٹری پرنٹنگ تو آؤٹ ڈیٹڈ بزنس ہے ابھی یہ. لیکن ہمارے یہاں مطلب یہ کہ فوکس ابھی بھی بہت سے زیادہ مینوفیکچررز کا کموڈٹی بزنس میں ہے. میں ایک ڈسٹنکشن کریٹ کرتا ہوں, ہم ایک فیشن کمپنی ہیں. جو کمپٹیشن ہے ہمارا یا جو لوگ اس بارے میں کہتے ہیں کہ جی افورڈیبلٹی نہیں رہی ہے, وہ دے آر ان دی کموڈٹی بزنس, دے ڈو ناٹ ایڈ اینی ویلیو. اور یہ پاکستان کی اکانومی میں اوور آل یہ بات بالکل نمایاں ہے کہ آج بھی ہم 20 سنگل 10 سنگل گرے فیبرک ایکسپورٹ کرنے کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے ایک ویلیو ایڈیشن کر دی ہے. وہ اب آپ نہیں کر سکتے. اگر آپ کریں گے بھی تو آپ اس میں پیسے نہیں بنا سکتے, نہ آپ ایکسپورٹ کو بڑھا سکتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں. جہاں 10 سینٹ سستی چیز ملے گی آپ کا بائر وہاں موو کر جائے گا. لیکن اگر آپ ایسا کوئی فیشن آئٹم بناتے ہیں جس کی آپ کے بائر کو چاہ ہے تو وہ آپ کو 20 30 40 50% تک زیادہ پیسے دے دے گا. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے اسٹائلنگ اور ڈیزائننگ کی بات کی, یہ دونوں بڑے امپورٹنٹ فیکٹرز ہوتے ہیں جب آپ جاتے ہیں اسپیشلی اس بزنس میں. تو کمپٹیشن تو یہاں بھی لیکن ہے, تو آپ اس کو کیسے پھر اس کو فیس کر رہے ہیں؟ جو کریٹیوٹی ہے یہ بزنس کو, فیشن بزنس کو, کسی بھی فیشن بزنس کو کریٹیو سیل رن کرتا ہے. رائٹ. تو اگر آپ کی کریٹیو سیل میں اتنی کیپیبلٹی ہے ٹو کریٹ نیو ڈیزائنس, اینڈ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صابن کی ایک ٹکیا ہے ایک دفعہ بنا دی گئی, فارمولیشن سیٹ کر دی گئی اور ملینز آف آپ نے جو ہیں وہ ٹیبلٹس نکالی اور بلینز کا کام کر لیا اور بلینز کما بھی لیے. ہر روز آپ کو 5 سے 10 نئے ایسے ڈیزائن ڈالنے ہیں جو کہ پروڈکشن لائن پہ جائیں گے. تو یہ آپ کیسے کر رہے ہیں؟ یہ میرا سوال یہی ہے نا. تو یہ بس میں نے پیچھے کیا کہ ماشاءاللہ اچھی ٹیم ڈیولپ ہو گئی. اس میں ہم نے کیونکہ ٹیلنٹ ان ہاؤس بھی موجود ہے تو ہم ڈپینڈنٹ بھی نہیں ہیں لوگوں کی موومنٹ سے. اوبویسلی ہمارے ڈیزائنرز ہمارے دائیں اور بائیں بازو ہیں, لیکن ان کو بریف دینا, ان کو لیڈ دینا, ان کو کانسیپٹ دینا, ان کو ایک ڈائریکشن بتانا کہ کس طرح سے کام کرنا ہے, اس کا بھی لیکن پاکستان میں بڑا فقدان ہے, جس کے ریفرنس میں ہم نے ایک فیشن کالج انٹروڈیوس کرایا. کیونکہ یہاں پر جب ہم جاتے تھے مارکیٹ میں ڈیزائنرز ہائر کرنے کے لیے تو چند اسکولز ہیں, لیڈنگ اسکولز ہیں پاکستان میں, لیکن وہاں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مونوٹنس ٹائپ کی ایجوکیشن دی جاتی تھی. یعنی یہ کہ اگر ٹرک آرٹ سکھایا گیا تو ہر بچے کو بس ٹرک آرٹ آتا ہے, اس سے بیونڈ نہیں آتا. اس کو بال گاؤن بنانا ضرور آتا ہے, لیکن اگر ہم اسے کہتے تھے کہ آپ کو غرارہ بنانا آتا ہے یا شلوار بنانی آتی ہے تو اس کا جواب ہوتا تھا کہ نہیں یہ تو ہمیں نہیں سکھایا گیا. رہتے پاکستان میں ہیں آپ اور آپ کو سکھایا جا رہا ہے بال گاؤن بنانا. تو یہ بڑی ایک ڈسپیرٹی تھی جو ہم سمجھتے تھے کہ یہ پراپر وے آف ٹیچنگ نہیں ہے. اور کریٹیوٹی کو لمٹ کیا ہوا تھا. کریٹیوٹی کو لمٹ کیا, وہ ٹرک آرٹ ہے تو بس ہر آدمی ٹرک آرٹ بنائے گا, تو آپ کو پھر سکھایا تو کچھ نہیں گیا, تو رٹوا دیا گیا. تو اس ریفرنس میں ہم نے ایک فیشن کالج شروع کیا تاکہ وہ ایک سنرجی بھی ڈرا کرتے ہیں. یہ آپ نے کب شروع کیا؟ یہ 2021 میں. اچھا, اوکے. اور ساتھ ساتھ کوشش یہ کی, یہ بھی کراچی میں ہی, کراچی میں ہی شارع فیصل پہ ہے یہ. اوکے. اور کتنے اسٹوڈنٹس؟ وی ہیو اباؤٹ مور دین 100 اسٹوڈنٹس. اوکے. پاس آؤٹ بھی لوگوں نے کیا اور 100% امپلائمنٹ ہے. جو لوگوں نے وہاں سے پاس آؤٹ کیا دے ہیو سیکیورڈ دیئر جابس انسٹنٹلی. اس کے ٹیچرز آپ کہاں سے لے کر آئے؟ ٹیچرز پاکستان میں اچھے اویلیبل ہیں, لیکن پاکستان میں ٹیلنٹ بھی ہے, پیسہ بھی ہے, اپارچونیٹیز بھی ہیں, کرنے والا چاہیے. آسان ہے بڑا بلیم شفٹ کر دینا کہ سرکار نے ہمیں یہ پرووائڈ نہیں کیا اور بجلی مہنگی ہے اور لوگ صحیح نہیں ملتے. آپ انہیں اچھے سے گروم کریں, اچھے سے پے کریں, اچھے سے ریٹین کریں, ایک اچھا کلچر کریٹ کریں, ایک اچھی ورکنگ انوائرمنٹ دیں. میں چلا جاتا ہوں دفتر سے 6 ساڑھے 6 7 بجے, ہماری ٹیم کے جو کی پلیئرز ہیں وہ 7 8 بجے تک اپنی مرضی سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اوکے. حالانکہ 5:30 بجے آف ہو جاتا ہے. تو اچھا, آپ نے جو اسد صاحب یہ بات کی نا کہ گورنمنٹ پہ بلیم کر دیں, ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری پاکستان میں
تھوڑا سا اسی طرف زیادہ فوکس کرتی ہوئی نظر آتی ہے. ایک جنرل پرسیپشن یہ ہے کہ دے آر آلویز کمپلیننگ, ٹھیک ہے, تو آپ اس سے الگ ہو کے سوچ رہے ہیں, تو یہ بھی ایک سم تھنگ نیو کمنگ فرام اے ٹیکسٹائل. میں سمجھتا ہوں سبسیڈائز ماڈلز جو ہے نا وہ اب نہیں چلیں گے. پورے 78 سال میں سبسڈی ماڈل جو ہے وہ ٹیکسٹائل ملرز نے اویل کیا ہے. وہ ایکسپورٹ ری فائنینس ہو 3% پہ, وہ سیلز ٹیکس کی چھوٹ ہو, انکم ٹیکس کی فائنل ڈسچارج آف لائبلٹی ہو 1.5% کے اوپر, ای ایف ایس کی ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم کے ایڈوانٹیج ہو, سیلز ٹیکس کے لیے آپ کے پاس گولڈ کیٹیگری ہو کہ جب آپ سیلز ٹیکس ریفنڈ اپلائی کریں گے ریٹرن کے ساتھ تو 72 گھنٹے میں آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے کریڈٹ ہو جائیں گے. تو جو بزنس مین سارا وقت سرکار کو بلیم کرتے ہیں, انرجی کاسٹ کو بلیم کرتے ہیں, میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ انرجی کاسٹ ٹوٹل کاسٹ آف پروڈکشن کا کتنا حصہ بنتی ہے اور وہ کتنا امپیکٹ ڈالتی ہے. ہاں یقیناً مہنگی ہے بجلی, یہ کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. بجلی سستی ہونی چاہیے, ایفیشینٹ ہونی چاہیے, پروڈیوسرز کے پاس فل یوٹیلیٹیز صحیح ورلڈ کمپیٹیٹو پرائسز پہ اویلیبل ہونی چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ آپ مجھے بتا دیں 37,000 روپے میں ورکر کہیں ملتا ہے مہینے کا. تو جو ایڈوانٹیجز ہیں تو ساتھ میں کوئی ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. انشاءاللہ یہ بھی اوور کم ہو جائیں گے. گورنمنٹ اپنی اسٹریٹجی کو چینج کر رہی ہے اور اگر ہم رینیوبل انرجی کی طرف جاتے ہیں تو اگر سارا بلیم شفٹ کر دیں گے سرکار کی طرف, اور جب بات آتی ہے پروڈکٹ کی تو آپ آج 78 سال کے بعد بھی ایک کموڈیٹی پلیئر ہیں. اگر آپ نے ویلیو ایڈیشن کی ہوتی, آج بھی جین $6 کی بکتی ہے پاکستان سے, اور وہ ریٹیل میں کتنے کی بکتی ہے؟ آپ سارے بڑے برانڈز کے سپلائر ہیں, وہ $30, $40, $50 میں بکتی ہے. تو یہی ایک لیبل بھی مجھے آپ پاکستانی برانڈ کا بتا دیں جو پچھلے 78 سال میں ڈیولپ ہوا ہو, جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنا مقام رکھتا ہو. تو ایک بھی نہیں ہے, تو سارا بلیم شفٹ کر دینا. تو ویلیو ایڈیشن نہ کرنا ایک سب سے بڑا ریزن ہے, اور سبسیڈائز ماڈل پہ ریلائی کرنا اور اربوں روپے کما لینا کہ ٹرف کی اسکیم آ جائے گی, مجھے 2-3% پہ پیسہ مل جائے گا اور میں ان ایفیشنسیز کو یہاں پر کنزیوم کر کے پھر بھی نفع گھر لے جاؤں گا. تو وہ دن چلے گئے, اور پھر بھی کمپلین کروں گا کہ گورنمنٹ کی پالیسیز ٹھیک نہیں. وائی وی وانٹ ٹو ریلائی آن دی گورنمنٹ. ہمیں تو الحمدللہ گورنمنٹ پہ ریلائنس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اچھی پروڈکٹ بنائیں, بالکل پاکستان میں کوالٹی ہوگی تو ظاہر ہے اس کی, اور پاکستان سے باہر بھی آپ کی پروڈکٹ کے لینے والے ہر وقت موجود ہیں. آج رائس کی میں مثال دیتا ہوں, انڈیا کا رائس ورلڈ وائڈ چھایا ہوا ہے. انہوں نے اپنی برانڈنگ کی, 1-2 کلو کے پیکس ہیں. ٹلڈا اب ہولڈز اباؤٹ 80% آف دی مارکیٹ. ایک باسمتی پاکستان کا بہترین چاول باسمتی برانڈ تک ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تھا, جو اب لیٹیگیشن کر کے پاکستان نے واپس حاصل کیا ہے. جی. تو اگر آپ مارکیٹنگ اچھی نہیں کریں گے, اچھے سے ویلیو ایڈیشن نہیں کریں گے, پروڈکٹ کوالٹی پہ فوکس نہیں کریں گے, جو دکھائیں گے پورا ایک بالکل جو دکھائیں گے وہ بیچیں گے نہیں, تو پھر کام تو نہیں بنے گا. اچھا, پاکستان میں آپ نے تھوڑا سا مینشن کیا ہے, بٹ ریٹیل پریزنس کتنے شہروں میں ہے, اور ای کامرس کا بھی آپ نے ذکر کیا, تو میرا اگلا سوال اس پہ ہوگا. پہلے ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں فزیکل اسٹورز. دیکھیے اس وقت ہم 14 brick and mortar اسٹورز رن کرتے ہیں. اوکے. اور ہم پاکستان کے 7 شہروں میں اس وقت موجود ہیں. اوکے. جس میں کراچی, لاہور, اسلام آباد, پنڈی, ملتان, گجرات, پشاور. اوکے. اور انٹرنیشنل سیلز بھی آپ کر رہے ہیں, وہ ساری آن لائن ہیں, آپ کی پریزنس امیزون پہ بھی ہے؟ جی انٹرنیشنل سیلز ہم بالکل کر رہے ہیں. ہم نے اس کے لیے سبسیڈری کمپنیز USA میں اور UK میں اسٹیبلش کی ہے. اوکے. جن کی مین ریزن یہ ہے کہ فلفلمنٹ ہم لوکلی کرتے ہیں, تاکہ وہاں پر ایکسچینج کا, ریٹرنز کا, ریفنڈس کا میکینزم وہاں ہو. پھر پاکستان میں جو ایک حالات رہے ہیں کہ شاپیفائی ایک پلیٹ فارم ہے جو اس کے لیے دنیا بھر میں اس وقت اس کی منوپلی ہے, ایک طرح سے سمجھ لیجیے آپ, جس پہ پیمنٹ گیٹ وے استعمال ہوتا ہے. تو اگر کمپنی پاکستان کی ہو اور اگر آپ بینک اکاؤنٹ پاکستان کا ڈالیں تو وہ لوکل فلفلمنٹ UK کی ایکسیپٹ نہیں کرتا. اوکے. یعنی اس پیمنٹ گیٹ وے کو وہ الاؤ نہیں کرتا کہ وہ پیمنٹ پاکستان میں جائے. تو کچھ ڈیفیکلٹیز بھی تھی اور کچھ ہماری ریکوائرمنٹ اس طرح کی تھی ٹیکسیشن ریفرنس میں, اور وہاں کی فلفلمنٹ کو, پیمنٹ گیٹ وے کو استعمال کرنے کے لیے. دیکھیں دور ہے ٹیک کا, گیم اب نکل گئی ہے. مینول آپ آئیں گے, پروڈکٹ کو دیکھیں گے, پھر اپنے والیٹ سے پیسے نکالیں گے اور پرچیز کریں گے. آج آپ گھر پہ
شام میں, رات میں, دن میں, جب آپ کے پاس وقت ہوگا, آپ نے اپنے لیپ ٹاپ پہ, اپنے ہینڈ سیٹ پہ ویب سائٹ پہ وزٹ کرنا ہے, پروڈکٹ کو سلیکٹ کرنا ہے, اسی وقت آپ نے اپنے کارڈ کے تھرو اس کو پے کر دینا ہے, اینڈ دیٹس اٹ. دا نیکسٹ ڈے اور میکسیمم ود ان 48 آورس وہ پروڈکٹ آپ کے دروازے کے باہر آپ کو رکھی ہوئی ملے گی. For more stories like this, don't forget to hit the subscribe button. اچھا, تو اب آپ کا فوکس موسٹلی آن لائن سیلز پہ ہی ہے یا ابھی بھی آپ فزیکل اسٹورز ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ ہر سال 3 اسٹور ایڈ کر رہے ہیں ہم. اب جو ایسی ٹیریٹریز ہیں جہاں ہماری پریزنس نہیں ہے, لیٹ سے فیصل آباد ہے, اوکے, یا ہم چاہتے ہیں کہ اسلام آباد میں اپنے مزید 2 اسٹورز اور اسٹیبلش کریں, یا پنڈی میں ایک بیٹر لوکیشن پہ چلے جائیں. تو اس طرح سے ہم اپنے اسٹورز کو وسعت دیں گے. بریک اینڈ مارٹر اسٹورز کی تعداد ہر سال 3 اسٹور سے بڑھائیں گے ایز پر بزنس پلان. لیکن ای کامرس کا جو پلیٹ فارم ہے اس کا اسکیلیبلٹی ان لمیٹڈ ہے. آپ جتنا بنا سکتے ہیں, جہاں جہاں تک بیچ سکتے ہیں, ریچ بڑھانی ہے. جس دن آپ اپنی ریچ, جب تک آپ ریچ بڑھا سکتے ہیں اس دن تک آپ مال بیچ سکتے ہیں. اچھا, تو انٹرنیشنلی بھی اگر ہم دیکھیں, ہم نے دیکھا ہے کچھ پاکستان کے برانڈز باہر گئے, انہوں نے وہاں اسٹورز بھی کھولے ہیں. آپ کا ایسا کوئی پلان ہے یا آپ آن لائن سیلز پہ فوکس کریں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس میں کہ انٹینٹ تو یہی ہے کہ ہم اس اسٹیج پہ پہلے پہنچیں. یعنی یہ کہ جو ہمارے سامنے مثالیں ہیں فی الحال وہ سکسیزفل ماڈلز نہیں ہیں. دے آر اسٹل ان ریڈ, دے آر بلیڈنگ. کچھ جگہوں کے اوپر ایڈمنسٹریٹرز بھی آئے, کچھ جگہوں پہ مختلف لوگوں کو مشکلات بھی ہوئیں. تو اگر میں ایک ایسی جگہ پہ جا کے آؤٹ لیٹ کھول لوں جس میں میری صرف شوشہ ہو جائے, تو وہ سمجھتے ہیں ہم کہ وہ دیٹس ناٹ بزنس. اوکے, ہم نے سر جھکا کے کام کرنا ہے اور اپنی پروڈکٹ کو اچھے طریقے سے, عزت دار طریقے سے, صحیح ریٹ کے اوپر بیچنا ہے. اوکے. اچھا, اگر ابھی میں پوچھوں گا کہ پاکستانیوں کی پریزنس ظاہرہ کو پتہ ہے دنیا میں بہت ہے, مڈل ایسٹ میں بھی ہے, پھر یورپ اینڈ دین ایون ان US اینڈ کینیڈا, تو وہاں پہ کتنی سیلز کر رہے ہیں آپ؟ اس میں ہم نے کتنی گروتھ دیکھی ہے اوور سے لاسٹ 5 ایئرس؟ جہاں جہاں آپ نے نام لیے پاکستان سے باہر, وہاں انڈینز بھی موجود ہیں. رائٹ. اور وہ سب زیادہ تر وائٹ کالر جابز میں, مور ایفلوئنٹ, مور منیڈ. تو ان کی جو بائنگ ہے وہ بے تحاشا زیادہ ہے. یعنی اگر میں دبئی کا ریفرنس دوں تو اباؤٹ 80% آف دی آرڈرس جو ہیں وہ انڈینس کے ہوتے ہیں. اوکے. اباؤٹ 20%, کیونکہ پاکستانی جو ہے اس کا پاکستان میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رہتا ہے, یا اس کی اپنی وزٹ ہوتی ہے. تو وہ چیز وہ بجائے درہم میں لینے کے وہ آ کے PKR میں لے لیتا ہے, یا وہ PKR میں آن لائن آرڈر پلیس کر دیتا ہے جو اس کے گھر میں یا اس کے رشتہ دار کے پاس ڈیلیور ہو جاتا ہے, اور وہ دبئی آتے ہوئے اپنے ساتھ پارسل لے آتا ہے. لیکن بہت بڑا سیگمنٹ جو ہماری مارکیٹ کا ہے وہ انڈینس کا ہے. اور نہ صرف وہ دبئی تک محدود ہے, بلکہ ایسے اسٹاکسٹ جو انڈیا سے ٹریڈ کرتے ہیں دبئی میں رہتے ہوئے, تو وہ ہم سے مال ڈائریکٹلی یہاں سے لے لیتے ہیں, دبئی لے جاتے ہیں, اور دبئی کے بعد وہ اس کو انڈین مارکیٹ میں بھیجتے ہیں. اوکے. تو انڈین مارکیٹ میں اتنی ڈیمانڈ ہے پاکستانی پروڈکٹ کی, حالانکہ انڈیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ہم سے بہتر بناتا ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. جو ویلیو ایڈیشن, جو فیبرک کی کوالٹی اور جو ڈیزائننگ سینس الحمدللہ ہم بنا رہے ہیں, وہ ایز آف دس ڈے, ایز آف دس سیزن بے تحاشا اربوں میں مال انڈیا جا رہا ہے تھرو اسٹاکسٹ. وہ ڈائریکٹ ٹریڈ تو الاؤڈ نہیں ہے, اور ہمیشہ ٹریڈرز جو ہیں یا ٹریڈ جو ہے وہ اپنا راستہ ڈھونڈ لیتی ہے. صحیح ہے. تو اس طرح سے بھی مارکیٹ جو ہے وہ بہت بڑی اویلیبل ہے ایون اکراس دی بارڈر. اوکے. لیکن انٹرنیشنل سیلز انکریجنگ ہیں, اور کہاں سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ آرڈرز آپ کو ملتے ہیں؟ یہ US از دا لارجسٹ مارکیٹ. اوکے. وہاں پر بہت بڑا ڈائسپورا ہے پاکستانیز کا, انڈینس کا, اور ایفلوئنٹ لوگ رہتے ہیں. رائٹ. اور ہم پروڈکٹ بیچ کتنی کی رہے ہیں, $30, $40, $50, یہ ان کے لیے کوئی قیمتی پروڈکٹ نہیں ہے. ہمارے لیے $50 ایک 15,000 14,000 روپے کے قریب بنتے ہیں. لیکن US میں رہنے والے کے لیے بائنگ لیٹ سے این آؤٹ فٹ فار $50 از نتھنگ. صحیح ہے. تو وہ بڑی خوشی اور بہت مطلب ایک چاہ کے ساتھ اس پروڈکٹ کو لیتے ہیں. اچھا, ٹوٹل سیلز جو آپ کی ہیں ریسنٹ, اگر ہم نمبرز دیکھ لیں تو اس میں یہ انٹرنیشنل سیلز کا کتنا پورشن ہے؟ انٹرنیشنل سیلز جو ہیں اگر ہم آن لائن سیلز ملا کر کریں تو تقریباً یہ اباؤٹ 20%.
اوکے, اور اس میں آپ گروتھ دیکھ رہے ہیں, اگر میں نیکسٹ 5 ایئر کی کوئی پروجیکشن اگر آپ نے نکالی ہو, اگر آپ بتا سکیں. متواتر گروتھ ہے, یعنی وی ایکسپیکٹ انٹرنیشنل سیلس ٹو گرو بائی اباؤٹ 50% اوور دا نیکسٹ 5 years. 5 years, okay. And we see, there is some investor which have purchased our shares from the stock market. They wanted, in the corporate briefing session, they came and wanted to discuss few things. ان کا کہنا یہ تھا کہ جی وی سی دس امیج پاکستان ایز اے 40 billion rupee company. Okay. اینڈ آپ کی تو مارکیٹ ویلیو کے حساب سے بہت انڈر ویلیوڈ ہیں آپ. دے ہیو اباؤٹ 5-8% of the holding. They already have. They have acquired slowly and gradually about 5-8% of the holding. ابھی جو آپ کی کرنٹ پروڈکشن کیپیسٹی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ ڈیمانڈ کی گروتھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بوتھ لوکل سیلز اور انٹرنیشنل سیلز, تو وہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اپنی پروڈکشن کیپیسٹی بڑھانی ہوگی, اور اس کا کوئی پلان ہے, اور کیسے اس کو آپ. جی شجاع صاحب, بالکل اس ڈائریکشن میں ہی بزنس پلان بنا ہوا ہے کہ کیپیسٹی انکریز کر رہے ہیں ہم تیزی کے ساتھ, ورنہ اگر آؤٹ پٹ آپ نہیں بڑھائیں گے تو والیوم کیسے آپ بڑھائیں گے اپنا. تو اس کے لیے ہم کیپیکس کر رہے ہیں تقریباً $2 million کا سال کا, 50-55 کروڑ کے قریب کا وہ کیپیکس ہوتا ہے, جس میں میجورٹی مشینری کی ہے اور 10-20% سول ورکس کا شامل ہے. پھر جو ہماری آپ کی جو سوری میں بات کر رہی ہے, لیکن آپ کی جو ایگزسٹنگ لوکیشن ہے وہاں پہ یہ ایکسپینشن کی جگہ ہے, وہیں پہ کر رہے ہیں آپ نے؟ ابھی تک وہاں جگہ ہے. اوکے. اب اس کے بعد ہم نے ہمارے لینڈ پرچیز کرنے کی بھی ڈیل ہم نے بھی فائنلائز کی ہے. اوکے. اس کے قریب ہی فیسلٹی پہ, تو اس کو بھی ڈیولپ کرنا شروع کر رہے ہیں, کیونکہ سول ورکس میں 18 مہینے عام طور پہ لگ جاتے ہیں ٹو کمپلیٹ دی انفراسٹرکچر. تو انشاءاللہ وہ سب پائپ لائن کا حصہ ہے, لیکن اس میں چیلنج فیس ہوتا ہے جب ورکنگ کیپٹل ریکوائرمنٹ بڑھتی ہے, جب بھی ہم لیوریج نہیں ہیں, کیونکہ جو انٹرسٹ ریٹ سائیکل آیا پچھلے عرصے میں وہ بہت خطرناک تھا. اس میں بہت ساری کمپنیوں کو ڈیریل کر دیا, بہت ساری کمپنیاں جو ہیں وہ برن آؤٹ ہو گئیں بیکاز آف ہائی فائنینشیل چارجز. جہاں ڈسکاؤنٹ ریٹ 20% ہو, لینڈنگ ریٹ 24% پہ آ رہا ہو, تو وہ کمپنیاں کیسے سروائیو کرتی ہیں. تو الحمدللہ اس ٹائم میں ہم نے, جب کہ کیپٹل ایک کاسٹلیئر, ایک کہتے کاسٹ آف کیپٹل از ہائر دین آلویز دا کاسٹ آف بوروئنگ, بٹ ڈیورنگ لاسٹ 2-3 ایئرس وہ کیس سینیریو نہیں تھا. ہم نے الحمدللہ کامیابی کے ساتھ 2 دفعہ 2021 میں بھی اور پھر ایک دفعہ 2024 میں تقریباً کوئی 1.5 سے 2.25 بلین روپیز جنریٹ کیے اسٹاک ایکسچینج سے. تو کیپٹل مارکیٹس بھی بڑی اسٹرانگ ہیں. اگر اچھی چیز آپ جا کے انویسٹرس کو آفر کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو 100% سکسیس ریٹ ملا, اور اس کے حساب سے ہم نے ان کو الحمدللہ پے آؤٹ بھی کیا اور کیومولیٹو ایوریج گروتھ ریٹ بھی بہتر دکھایا. تو ون ون سچویشن رہی ہے فار دی کمپنی ایز ویل ایز فار دی شیئر ہولڈرز, اینڈ وی آر ون آف دی شیئر ہولڈرز ایز ویل. سو وی ووڈ لائک ٹو پے دیم آؤٹ ویل, سو وی آلسو ریسیو آور شیئر آف پروفٹ وائل پیئنگ آؤٹ. اچھا, گوئنگ فارورڈ کوئی ایسا تھریٹ آپ اپنے بزنس کو دیکھتے ہیں کہ جو ہرٹ کر سکتا ہے؟ اب ایک ہی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھی ڈیزائننگ سینس, اچھی ڈیزائننگ ٹیم, ایک اچھا کمبینیشن, ایک اچھے, یہ تو آپ کی ایڈوانٹیج ہے نا, ایک اچھی چیز قائم رہے, اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑے رکھے. صحیح ہے. کریٹیو ٹیم اسی طرح سے ڈیزائن پروڈیوس کرتی رہے, اسی طرح سے ہماری آپریشنس کی ٹیم اس کو کوالٹی کو مینٹین کرے, اسی طرح سے اچھی فائنینشیل مینجمنٹ ہم کریں, اور اگر ہمیں کہیں ضرورت پڑے تو ہمارے شیئر ہولڈرز ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. تاکہ تھریٹ کی میں نے بات کی تو کوئی ایکسٹرنل تھریٹ ایسا آپ سمجھتے ہیں؟ ہماری نالائکیاں ایکسٹرنل تھریٹ ہو سکتی ہیں کہ ہم فیشن کو ریڈ کرنا ہماری کمزوری بن جائے, کہ ہم فیشن کو ریڈ نہ کر سکیں, ہم ہائی اسٹریٹ ریٹیل کی فیشن کی چیلنجز کو نہ سمجھ سکیں, اس کی مطابقت میں پروڈکٹ نہ بنا سکیں. دیکھیں ساری باتیں ایک طرف ہے, بکتی پروڈکٹ ہے. میں آپ سے جو بھی بات کر لوں یہ صرف یہیں تک محدود ہے. جب کسٹمر اس باتوں سے امپریس نہیں ہوگا, کسٹمر جب آؤٹ لیٹ پہ جاتا ہے یا ہماری ویب سائٹ پہ جاتا ہے تو وہ پروڈکٹ دیکھتا ہے, اور اگر آپ کی پروڈکٹ اچھی کوالٹی کی ہے, پائی کی ہے, اور اس کو پسند آتی ہے تو پھر کوئی چیلنج نہیں ہے. یعنی اس کو اپوزٹ کر لیتے ہیں کہ اگر آپ نے اچھی پروڈکٹ نہ بنائی, یہ ایک بڑا چیلنج ہے. اور دوسری میں ایک بات کہتا ہوں, اگر وہ جو آپ جو پوچھ رہے ہیں, اگر میکرو اکنامک کوئی بہت بڑا ڈیبیکل ہو جائے تو اس کا امپیکٹ آ سکتا ہے.
صحیح ہے. لیکن چھوٹے موٹے میکرو اکنامک امبیلنس سے ہمیں نہیں فرق بٹ نئے پلیئرس بھی تو اسد صاحب آ سکتے ہیں نا ود دا سیم کائنڈ آف فوکس آن اسٹائلنگ اینڈ برانڈنگ, تو وہ بھی تو صاحب آج تک آپ یہ بتائیے کہ لوئی ویتون کے سامنے بہت سارے برانڈز آئے, زارا کے ساتھ دنیا زارا کو ریپلیکیٹ کرتی ہے, فالو کرتی ہے, لیکن آج تک کوئی اس لیول پہ نہیں پہنچ سکا ہے, اس کی کریٹیوٹی کو نہیں میٹ کر سکا ہے, اس کی کریٹیو اسپیڈ کو نہیں بیٹ کر سکا ہے. یعنی جتنے جلدی وہ فیشن کو اڈاپٹ کرتا ہے, جتنے جلدی وہ اس کو شیلف تک پہنچاتا ہے, یہی جیت ہے اور یہی چیلنج ہے اور یہی تھریٹ ہے کہ جس دن اس میں سلیکنیس ہوگی اس دن کمپنی پیچھے جائے گی. اگر آپ صحیح وقت کے اوپر فیشن کو ریڈ کرتے ہوئے صحیح پروڈکٹ, صحیح پرائس, یعنی 4 P's آف مارکیٹنگ اگر آپ فالو کرتے ہیں اور آپ کی ڈیزائننگ زبردست ہوتی ہے, تو پھر آپ کو کوئی تھریٹ نہیں ہے. پھر ہاں اگر تھریٹ ہوگا تو وہ ہماری مس مینجمنٹ ہو سکتی ہے, ہماری پور کوالٹی آف ڈیزائننگ ہو سکتی ہے, ہماری پور فائنینشیل پلاننگ ہو سکتی ہے, ہماری پور آپریشنل پلاننگ ہو سکتی ہے. یہ تھریٹس ہیں. یہ مارکیٹ پاکستان کی 25 کروڑ عوام کی, یہ مارکیٹ یہی ہے. دنیا کی مارکیٹ اپنی جگہ موجود ہے. آپ ای کامرس پہ اچھی پروڈکٹ بنائیے, لوگ ہاتھوں ہاتھ آپ کی منہ مانگی پرائس پہ لیں گے. تو بیسکلی آپ کہہ رہے ہیں جب تک آپ الرٹ رہیں گے ٹو دا چیلنجز, ٹو دا کمپٹیشن, تو آپ کا بزنس جو ہے وہ اچھا چلتا رہے گا. جہاں سلیکنیس آئے گی وہاں تھوڑا سا ہرٹ کر سکتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اگر اس طرح سے مستعدی کے ساتھ اور آپ الرٹنیس کے ساتھ بزنس کی فیلڈ کو ریڈ کر سکیں گے, اللہ تعالیٰ وہ صلاحیت جو ہے وہ ہماری ٹیم میں قائم رکھے, یہ میں دعا کرتا ہوں. ٹھیک ہے اسد صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ ونس اگین, تھینک یو.